بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فلا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. اور جب تم سفر کرو ملک میں، کہیں سفر پہ جا رہے ہو تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے یہ کہ تم قصر کرو نماز میں. اور اگر تم کو ڈر ہے کہ ستاویں گے تم کو کافر، یعنی یہ ڈر ہو کہ تمہیں کافر تنگ کریں گے، تکلیف دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. یعنی کافر اس لیے تمہیں تنگ کریں گے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور دشمن کا کام ہے تنگ کرنا، پریشان کرنا، ذلیل کرنا، تکلیف دینا، مارنا، شہید کرنا، یہ ساری چیزیں دشمن کرے گا. جب ایسا ہو تو پھر تم کیا کرو، تم پھر ایک آگے نماز کا طریقہ بتا دیا، دوسرے نماز کی اہمیت بتا دی کہ ایسے وقت میں جب انتہائی درجے کی تکلیف میں ہو، پریشان ہو اور لڑائی جنگ چل رہی ہو تو اس وقت بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز پڑھنی ہر حال میں پڑھنی ہے. چھوٹے سے عذر کی وجہ سے نماز چھوڑ دی جاتی ہے، حالانکہ یہاں کس حال میں ہے کہ دشمن ہے، وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، لڑائی شروع ہو گئی ہے، ایسے موقع پر بھی نماز نہیں چھوڑنی. البتہ نماز کی ترتیب بتا دی کہ ایسے موقع پہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور اگر آپ ان کے ساتھ ہیں، ان میں موجود ہیں، تو پھر آپ کیا کریں، فَقَمْتَ، آپ نماز کھڑی کر دیں اور ان کے لیے نماز قائم کریں. تو آپ اگر نماز پڑھنا چاہیں فَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، پھر نماز میں کھڑا کریں. تو کیسے کھڑا کرنا چاہیے، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت تمہارے ساتھ کھڑی ہو، مَعَكَ، آپ کے ساتھ. یعنی جماعت شروع کر دے اور ایک حصہ جماعت کو تقسیم کر دے، آدھی جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، آپ کے ساتھ نماز پڑھے، اور آدھی جماعت جا کر دشمن کے سامنے کھڑی ہو تاکہ وہ آ کر تمہیں قتل نہ کرے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور باقی جو جماعت ہے وہ کیا کریں، اپنے اسلحہ لے کر کھڑے، اپنا اسلحہ ساتھ لے لیں. فَإِذَا سَجَدُوا، پھر جب سجدہ کریں تو فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو وہ ہٹ جاویں اور تمہارے پیچھے کھڑے ہو یا تمہارے پاس پیچھے کھڑے ہو جائیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا، اور پھر آئے تو دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، وہ پڑھیں. یعنی کہ 2 رکعت والی نماز عام طور پہ جہاد کے موقع پہ سفر ہوتا ہے تو وہاں جو ہے مسافر کے لیے 2 رکعتیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء، باقی نمازیں جو وہ 2 رکعتیں. اب اس میں یہ کہ اگر 2 رکعت والی نماز ہے سفر میں اور ادھر دشمن ہے تو ایک رکعت یہ آپ کے ساتھ پڑھ لیں، پھر بغیر سلام پھیرے یہ اٹھ کے چلے جائیں وہاں دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو اسلحہ لے کر. وہ جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی وہ واپس آ جائے، آ کر دوسری رکعت آپ کے ساتھ شریک ہو جائے. جس نے نماز ابھی نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ. وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور ساتھ لے لیں اپنا بچاؤ یعنی اسلحہ و ہتھیار. وَدَّ الَّذِينَ، کیونکہ کافر چاہتے ہیں، لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، تم بے خبر رہو اپنے اسلحے سے، ہتھیار سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے اسباب سامان سے، فَيَمِيلُونَ، تاکہ وہ لوگ تم پر حملہ کر دیں. یمیلون، میل ہو جائیں آپ کی طرف، ایک ہو کر ایک ساتھ حملہ کریں اور آپ لوگوں کو نقصان پہنچائیں، قتل کریں. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ دوسرے عالم یا کوئی امام موجود ہو تو وہ دوسری جماعت کرا لیں. یہ ایک جماعت کر لیں
دوسری جماعت وہ آ کر لیں۔ اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ابھی شخصیت موجود ہو تو ہر آدمی، ہر شخص، صحابہ یہ چاہتے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، ظاہر ہے پھر وہ اسی طرح کریں گے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں حضور کے ساتھ نماز پڑھوں۔ تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے کہ ایک آدھی جماعت جا کر وہاں اسلحہ لے کر دشمن کے سامنے کھڑی ہوں، دوسرے آدھی جماعت ایک رکعت پڑھ لیں، پھر حضور علیہ السلام جب دوسری رکعت اٹھنے والے ہوں تو اس وقت یہ چلے جائیں اور اللہ کے رسول انتظار فرمائیں گے، اور اسی طرح امام جو انتظار کرے گا، دوسری جماعت جب آئے گی ان کی سنیت باندھ کے کھڑی ہوگی تو یہ پھر امام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جب رکعت پوری کریں گے، امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو ایک طریقے تو یہ ہے کہ امام جب سلام پھیریں یہ کھڑے ہو جائیں، اپنی نماز پوری کریں۔ دوسری صورت کیا ہے کہ یہ امام صاحب جو وہ انتظار کریں اس جماعت کا جنہوں نے پہلے آ کر امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھی تھی، امام سلام پھیریں گے تو یہ یہ جو جماعت ہے بعد والی دوسرے نمبر والی، یہ کیا کرے، کھڑی ہو کے اپنی رکعت پوری کرے گی اور سلام پھیر کے جائے گی۔ پھر وہ جماعت آئے گی جس نے ایک رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی، اب وہ آ کر امام صاحب تو سلام پھیر چکا، اپنی رکعت پوری کر کے سلام پھیریں گے۔ یہ خوف، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، خوف کے وقت یہ ترتیب ہے، اس کے علاوہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ، اور کہتے کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں اگر تم کو آ کے تکلیف پہنچی ہو من یعنی بارش سے، یا تم بیمار ہو اور اپنا اسلحہ اتار لو، تو ایسی صورت میں تو گنجائش ہے کہ اپنا اسلحہ اتار لو۔ لڑائی وغیرہ کے موقع پر اسلحہ اتارنا جائز نہیں ہے تاکہ اپنی حفاظت بھی ساتھ ہوتی رہے۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور ساتھ لے لو اپنا بچاؤ، حِذْرَكُمْ اسلحہ بچاؤ، پناہ لے لو ایسی طریقے سے تاکہ کوئی تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ کیوں؟ ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب، ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، اور جب تم نماز پڑھ چکو، اذا قضیتم نماز پڑھ چکو تو پھر کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کھڑے ہونے کی صورت میں بھی اور بیٹھے ہونے کی صورت میں بھی، ہر حالت میں کیا کرو، اللہ کو یاد کرو۔ یعنی نماز کے بعد بیٹھ کے تھوڑی دیر وظائف کر لینا، تسبیحات پڑھ لینا اور کچھ آیات وغیرہ پڑھ لینا، یہ کر لے نماز جب مکمل ہو چکے، تاکہ اللہ پاک کا شکر بھی ادا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وعلی جنوبہم، جو لیٹے ہو پھر بھی کوئی بھی نماز پڑھ کے فارغ ہو تو اس کے بعد ذکر و اذکار ہے، عشاء کی نماز ہے تو اس کے بعد آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرمائی جو آیتیں ہیں جہاد ہجرت کا ذکر تھا، چونکہ غالب احوال میں جہاد اور ہجرت کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، اور ایسے سفر میں مخالف کی طرف سے اندیشہ بھی اکثر اس لیے سفر اور خوف کی رعایت سے جو نماز میں بعض خاص سہولتیں اور تخفیفیں کی گئی ہیں آگے ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ جی، مسئلہ ہے کہ جو سفر 3 منزل سے کم ہو اس سفر میں نماز پوری پڑھی جاتی ہے۔ یعنی آج کل اگر میل کے حساب سے دیکھیں تو 48 میل بنتے ہیں اور کلومیٹر جو ہے وہ 78 کے قریب کلومیٹر بنتے ہیں، 77 کلومیٹر اور کچھ 8.8 بنتے ہیں، یعنی کچھ کم 78 کلومیٹر کا سفر اگر نیت کر کے نکلیں گھر سے، گاؤں سے، جس جگہ رہتے ہیں وہاں کے آبادی سے باہر نکلیں گے تو سفر شروع ہو جائے گا، اور جب سفر ختم کر کے منزل پر جا پہنچے تو اگر وہاں اب جس شہر میں وہاں رہنا ہے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ نیت کر لی پھر تو پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر 15 دن یا اس سے کم کی نیت کی ہے تو پھر وہاں چاہے 20 دن بھی ہو جائے، 50 دن بھی ہو جائے، لیکن اس کی نیت یہ کہ کل چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی، 1 ہفتے میں 1.5 ہفتے میں کرتے کرتے کئی دن گزر گئے تو بھی وہ قصر نماز پڑھیں گے، اور اس سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو پھر حکم سفر میں ہے فرض نماز 4 گانا یعنی 4 رکعتیں ظہر عصر عشاء آدھی پڑھی جائے گی اور اس کو قصر کہتے ہیں، اور اگر 15 دن یا اس سے زیادہ کا رہنے کا ایک ہی بستی میں ارادہ ہو تو وہ وطن اقامت ہو جائے گا، اور وہاں بھی وطن اصلی کی طرح قصر نہیں ہوگا بلکہ نماز پوری پڑھی جائے گی۔ البتہ ایسی جگہ جہاں آپ نیت تو قصر کی ہے یعنی 2 4 6 دن، اب اس میں سنت نوافل کا کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں سنت نوافل وغیرہ پڑھنے چاہیے، چھوڑنے نہیں چاہیے بلا وجہ، لیکن اگر نہیں پڑھے گناہ نہیں ہوگا، ویسے پڑھنے چاہیے۔ قصر صرف 3 وقت کے فرائض میں ہے، مغرب، فجر میں اور سنن وتر وغیرہ میں نہیں ہے۔ فجر میں ویسے 2 رکعتیں، مغرب کی 3 ہیں تو 2 بنتی نہیں،
سفر میں خوف نہ ہو تو بھی قصر نماز پڑھی جائے گی. یعنی بعض دفعہ کہتے جی وہ تو اس وقت ہے جب خوف ہو یا نہ ہو تو بھی قصر ہی پڑھی جائے گی. بعض لوگوں کو پوری نماز کی جگہ قصر پڑھنے میں دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہوتا ہے. یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قصر بھی شریعت کا حکم ہے جس کی تعمیل پر گناہ نہیں ہوتا بلکہ ثواب ملتا ہے. آیت میں کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یعنی جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہو اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اب صلاۃ خوف کا حکم باقی نہیں رہا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت اب ہم میں موجود رہیں. اس لیے کہ یہ شرط اس وقت کے اعتبار سے بیان کی گئی کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آدمی بلا عذر کے امام نہیں بن سکتا. آپ علیہ السلام کے بعد اب جو امام ہو وہی آپ علیہ السلام کے قائم مقام ہے، وہی صلاۃ خوف پڑھائے گا. تمام ائمہ کے نزدیک صلاۃ خوف کا حکم آپ کے بعد بھی جاری ہے، منسوخ نہیں ہوا. جیسے آدمی سے خوف کے وقت صلاۃ خوف پڑھنا جائز ہے، ایسے ہی کسی شیر یا اژدہا وغیرہ یا بارش وغیرہ جس میں کیچڑ ہو، اژدہا وغیرہ اس میں، اور نماز کے وقت تنگ ہو اس وقت بھی جائز ہے. جی آیت میں دونوں گروہ کے ایک ایک رکعت پڑھنے کا تو ذکر فرمایا، دوسری رکعت کا ذکر طریقہ حدیث میں آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 رکعت پڑھے سلام پھیر دیا تو دونوں گروہ نے اپنی ایک ایک رکعت بطور خود پڑھ لی. تو باقی حدیث میں اس کی تفصیل موجود ہے. وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور جب تم خوف جاتا رہے مطمئن ہو جائے تو پھر نماز کو قائم کرو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک ایمان والوں پر نماز کا وقت متعین ہے، فرض نماز کیا ہے وہ مقرر کی گئی ہے اور اپنے وقتوں میں، مقرر وقتوں میں. ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور ہمت نہ ہارو ان کا پیچھا کرنے سے جو دشمن وغیرہ ہے ان کو ڈھونڈنے میں. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، اگر تم بے آرام ہوتے ہو، مطلب یہ کہ اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم جی بہت تکلیف میں پریشان ہیں، تو اگر آپ لوگ پریشان ہوتے تو وہ بھی تو پریشان ہوتے ہیں، جیسے تم پریشان ہوتے ہو، تم تھکتے ہو ایسے وہ بھی. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن تم اللہ سے تم کو اللہ سے امید ہے ان کو نہیں ہے. یعنی ان کو تو کچھ نہیں ملنا، نہ دنیا نہ آخرت. ہماری تو پھر بھی اللہ ہے، آخرت میں اللہ ملے گا، جنت ملے گی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ حکمت والے جاننے والے ہیں.